جی دوستو، آپ جس محلے میں بھی رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، گو کہ وہ آپ کا اپنا نہ بھی ہو، تو کچھ نہ کچھ لگاؤ آپ کو ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے۔ آپ کو آ، وہاں پہ آپ اس کے بارے میں فیل کرتے ہیں۔ آ، ہم جو سفارتکار تھے یا ہیں، کیونکہ مختلف ممالک میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پوسٹنگز ہماری رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے خود اپنی سفارتکاری کا سفر جو ہے وہ ماسکو سے شروع کیا، اس کے بعد میں نیو یارک میں میری پوسٹنگ تھی، پھر میں صنعا یمن چلا گیا، پھر جنیوا میں نے کام کیا، پھر لنڈن میں کام کیا، پھر جرمنی میں کام کیا، کچھ عرصہ کوالالمپور میں بھی ایک کورس کیا، وہاں بھی کچھ ماہ رہنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر میں بھارت میں رہا، پاکستان کے ہائی کمشنر کی جانب سے۔ جہاں جہاں جس ملک میں بھی رہا، وہاں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں کے حالات سے دلچسپی تو ہوتی ہے۔ یمن میں کانفلکٹ تھا تو دل بہت دکھی تھا، کیونکہ ہم نے صنعا کو اور جو اور باقی شہر ہیں خوبصورت عدن وغیرہ ہم نے دیکھے، تو بہت زبردست ملک۔ لیکن جو تباہی وہاں پہ آئی پچھلی دہائی میں، اور اس دہائی کے شروع میں ہمارے سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح جرمنی سے بھی ایک لگاؤ تو ہے، اور ہر ملک سے ہے جہاں جہاں میں رہا ہوں۔ اور ایک لحاظ سے مثال کے طور پر جب کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، آج جرمنی اور مقابلہ تھا ایک اور ٹیم کا، ساؤتھ کوریا کا، تو آبویسلی جو میری ہمدردیاں تھیں وہ جرمنی کے ساتھ تھیں، وہ کہ جرمنی ہار گیا۔ یہ ویمن فٹ بال کی بات کر رہا ہوں، چیمپئن ورلڈ کپ کی۔ تو میری جو ہمدردیاں تھیں وہ جرمنی کے ساتھ تھیں، تو یہ ایک آبویس ہو جاتا ہے۔ اب لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ بھارت کے ساتھ ہی پھر یہ ہونا چاہیے، کچھ ہمدردی آپ کو ہونا چاہیے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ایک عداوت کا رشتہ ہے، ہاسٹیلیٹی ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ بھارت میں جو حالات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس سے ایک لگاؤ تو ہے۔ اور میں اگر آپ سچ پوچھے تو میں چاہتا ہوں کہ بھارت بھی اس خطے میں ایک لحاظ سے اپنا کردار ادا کرے، بینگ اے میجر کنٹری۔ اور کیوں نہیں، اور اگر ہم سب ایک مل جل کر رہیں تو بہت سے فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت میں جو ہے مسلمانوں کے درمیان، اور یہ جو نو میں جو ہریانہ کا ایک شہر ہے، گرو گرام میں بھی اور نو میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ عام شہری، معصوم شہری جہاں بھی ہلاک ہوتے ہیں، انٹر کمیونل وائلنس ہوتا ہے، تو اس سے کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سچی بات ہے کہ مجھے بھی کوئی خوشی اس سے نہیں ہوتی، بلکہ دل اداس ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ہارمنی ہو، اور جہاں جہاں بھی مائنورٹیز ہیں وہ سکھ و چین سے رہیں۔ پاکستان میں بھی یقیناً ایشوز ہیں، اور میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ یہاں بھی جو مائنورٹیز ہیں وہ اسی طرح ترقی کریں، اسی طرح آگے چلیں جس طرح اکثریت کرتی ہے۔ تو ابھی لیکن افسوس ایک یہ ہوتا ہے بھارت کے معاملے میں کہ جو اس قسم کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو مزید دبانے کے لیے وہ پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہی ایسی جو نو میں ہوا اس کو ہی دیکھ لیجئے آپ۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک شہر میں مسجد کو گرایا گیا، کس طرح نائب امام کو شہید کیا گیا۔ اب اس میں بھی جو ہے تانے بانے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی نے ساری یہ سازش کی ہے۔ میں مختلف چینلز دیکھ رہا تھا بھارت میں، تو اس میں جو ریفرین ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ آئی ایس آئی نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے 2018 میوات میں، اور وہاں سے یہ سارا شروع ہوا۔ جو بھی مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں ہریانہ وغیرہ میں، تو سب یہ پاکستان کروا رہا ہے، اور یہ اس لیے کروا رہا ہے کہ الیکشنز آگے آ رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے، اور پھر G20 کی سمٹ بھی آ رہی ہے، پھر ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں سے پہلے پاکستانی تمام انسٹیبلٹی۔ خدا کا خوف کیجئے حضور، ہمارے اپنے مسائل کم ہیں کہ ہم بھارت میں جو ہے اس قسم کی چیزیں کریں گے۔ ہماری تو صرف یہ خواہش ہے کہ جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے وہ حل ہو جائے، اور آپ اس پہ بھی راضی نہیں ہیں، چلیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوشچن یہی ہے کہ ہریانہ میں اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے،
تو اگر بی جے پی کے چیف منسٹر کھٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس جو ہے وہ ہر کسی کو تو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی، اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے چیف منسٹر صاحب کا یا ہریانہ کی گورنمنٹ کا، تو پھر کس طرح پھر تو ہر شخص کو اپنی سیکیورٹی خود ہی، اس کا ذمہ خود ہی لے لینا چاہیے، یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بالکل وہی لائن لیتا ہے جو اس کو گورنمنٹ دیتی ہے، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک سیریس معاملہ ہوا ہے منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے عیسائیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، تو خیر پہلے سے بھی بہت ایک لحاظ سے جس قسم کی وہاں پہ تاریخی اعتبار سے چونکہ مسلمانوں نے اس علاقے میں حکومت کی ہے، تو اب وہ جو 1200 سال کی تاریخ ہے اس کو ہی جو ہے تاریخی کتابوں سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اور ہر آئے روز ہم سنتے ہیں کسی مسجد کے حوالے سے ایک کنٹروورسی بڑھ جاتی ہے۔ اب آج کل گیان واپی کا جو ہے وارانسی میں، وہاں اس کے حوالے سے ایک کنٹروورسی بڑھی ہوئی ہے، مدھیہ پردیش میں پرابلمز ہیں، تو بہت سے ایشوز چل رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں چاہتا ہوں کہ بھارت میں بھی ہارمنی آئے، مسلمان جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ترقی کریں، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ جو سنگھ پریوار ہے، اور جب سے مودی صاحب تشریف لائے ہیں بھارت میں، بہت سا جو ہے اس قسم کا تناؤ بڑھ گیا ہے، ٹینشنز بڑھ گئی ہیں، انٹر کمیونل ٹینشنز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور جس طریقے سے کمیونٹی جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو رادر دین کہ اور چونکہ آج بھی میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل چھپا ہے، بھارت کے اخبار ہیں، مجھے شاید مجھے نام بھول رہا ہے، لیکن صاحب نے صحیح لکھا ہے کہ بھارت کے جو سنگھ پریوار ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کے رائٹس بھی ہوں، پرابلمز ہوں، کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور جو کور ہندو ووٹ ہے وہ بی جے پی کو ملے۔ تو میں بھی یہی کہتا رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ یہی اسٹریٹجی ہے بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی، کہ وہ مزید تفریق پیدا کریں، خلیج پیدا کریں اکثریت اور اقلیتوں کے درمیان، تاکہ بی جے پی کو، اور پھر اب ہمارے پرائم منسٹر مودی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیسری بار ان کو مل گئی وزارت عظمیٰ تو وہ بھارت کو تیسری بڑی اکانومی بنا دیں گے۔ تو لفاظی تو ہے ان کے ہاں، تو بہرحال ہم چلیے اچھی بات ہے کہ آپ تیسری بڑی اکانومی بن جائے، پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں، لیکن کویسچن یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، تبھی صحیح معنوں میں آپ ترقی یافتہ کہلائیں گے۔ اگر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز یور مائنورٹیز، تو دین I'm afraid things can go berserk۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا اپنے جو ہے پاکستان کو الزامات دینے کی بجائے اندر دیکھیے، لک انورڈ، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں خرابیاں ہیں اور کہاں کہاں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی میرا پیغام تھا آج کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔